وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے. حضرات ذی وقار، اس دنیا میں انسان کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں جن سے بچنے کے لیے انسان مختلف قسم کی ترکیبیں استعمال کرتا نظر آتا ہے، مختلف قسم کے ہتھیاروں کو اپناتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے اس دشمن کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاؤں، دشمن کے شر سے، اس کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر انسان کو باخبر کیا ہے کہ اے انسان، اس دنیا کے اندر تمہارے بہت سارے دشمن ہیں جن سے بچنا انسان کے لیے بہت ہی ضروری. اگر انسان ان سے بچنے کے اسباب پیدا نہیں کرتا تو وہ انسان کے جان لیوا دشمن انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں اور انسان کو جنت سے بچا کر کے جہنم کا رسوا کن بالن بنا دیتے ہیں. ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیا جائے کہ انسان کا مال اور انسان کی اولاد انسان کے دشمن ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ شیطان انسان کا واضح ترین دشمن ہے، اور یہ دشمن روز اول سے لے کر قیامت کی دیواروں تک یہ دشمن رہنے والا انسان کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے،
انسان کی جنت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ ہر نیکی کے کام سے انسان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہ کے کاموں کے اوپر ابھارتا ہے۔ یہ انسان کا اصلی دشمن، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والا دشمن، اور ایسا دشمن ہے کہ یہ انسانیت کے سب سے پہلے فرد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان تک یہ دشمن ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اللہ نے پوری مخلوقات کے اوپر انسان کو شرف عطا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس میری بنائی ہوئی مخلوق انسان کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن شیطان کے اصلی اور عقلی دشمن شیطان نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اس نے تکبر کا اظہار کیا، وکان من الکافرین، اور اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ صرف حسد کی بنا پر، حسد کی بنا پر اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس انسان سے افضل ہوں، بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہو کر کے اس کم تر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَاخْرُجْ مِنْهَا، اس جنت سے باہر نکل جا، إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو قیامت کی دیواروں تک لعین اور مردود قرار دیا گیا۔ یہ پہلی دشمنی تھی انسان کے ساتھ شیطان کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ابتدا میں سورۃ البقرہ کے اندر پہلے سپارے میں ابتدائی چند آیات کے اندر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا، پھر مالک کائنات نے منافقین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا، اپنی برکتوں کا ذکر کیا، اپنے انعامات کا ذکر کیا، اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا، اور پھر فوراً ہی مالک کائنات نے انسان کو سمجھانے کے لیے شیطان کا تذکرہ کر دیا۔ انسان اور شیطان کے واقعے کا، حضرت آدم اور شیطان کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا میں ہی اس کو ذکر کر دیا؟ مقصد کیا تھا؟ وجہ یہ تھی، اللہ سمجھانا یہ چاہتے تھے انسان قرآن کے آغاز میں ہی اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے کہ انسان کا اصلی دشمن شیطان ہے، اور انسان شیطان سے بچنے کے لیے اسباب مہیا کر لے، شیطان سے بچنے کے لیے انسان طریقے اختیار کر لے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سمجھا دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس جنت کے اندر ٹھہر جائیں، اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا، ان کی بیوی کو جنت میں ٹھہرا دیا، اور ہم نے حکم دیا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پوری جنت تمہارے سامنے ہے، جہاں سے دل کرے کھاتے رہو، جہاں سے تمہارا دل کرے پیتے رہو، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہو، جنت کی فراوانی کے مزے میں لوٹتے رہو، جہاں سے تمہارا دل کرے تمہیں کہیں سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اس کو چکھنا نہیں ہے،
فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ نے منع کر دیا۔ ساری جنت موجود ہے، جنت کی نعمتیں موجود ہیں، جنت کی فراوانی موجود ہے، جنت کی زیب و زینت موجود ہے، جنت کے محلات موجود ہیں، لیکن شیطان نے اپنی دشمنی چلائی، اپنا وار چلایا، حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلانا شروع کر دیا، بہکانا شروع کر دیا، اس درخت کے بارے میں اکسانا شروع کر دیا، دل میں خیالات ڈالنے شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ شیطان نے اکسایا، بہکایا، ورغلایا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے وہ جنت کے اندر درخت کا پھل کھا لیا۔ جب درخت کا پھل کھا لیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں واپس چھین لی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی پھل کھایا جنت کا لباس اتار لیا گیا۔ سب سے پہلی نعمت جسے اللہ نے محروم کیا، جنت کا لباس اتار لیا گیا۔ جنت کا لباس اترا، شرمگاہیں ظاہر ہو گئی۔ فَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ فرماتے ہیں شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے، جنت کے پتے توڑ توڑ کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس جنت سے باہر نکل جاؤ، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تم اب ظالم ہو چکے ہو، اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں رہائش کا انتظام کر دیا، اب تم دنیا میں رہو۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کو مان لے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کا ٹھکانہ پھر جنت کو بنا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا۔ شیطان انسان کے درمیان دشمنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، محبتیں ختم کر دیتا ہے، بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، بہن بھائی کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، خاوند بیوی کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، دوست احباب کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، جماعتی احباب کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے۔ کیسے ڈالتا ہے؟ دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، یہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا، تمہارے نقصان کے اوپر خوش ہونے والا ہے، فلاں جگہ پر اس نے تمہیں نقصان پہنچایا تھا، ایسے خام خواہ کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، وسوسات پیدا کرتا ہے، محبتیں ختم کر دیتا ہے، دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے، رشتے ناطے توڑ دیتا ہے، دوریاں پیدا کر دیتا ہے، وہ قربتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شراب کے ذریعے سے، جمعے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کیسے انسان کو محبتوں سے دور کر دیتا ہے، رشتے ناطوں سے دور کر دیتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی کے اوپر لگاتا ہے، پھر اپنے چیلوں کو، اپنے جماعتوں کو بھیج دیتا ہے، ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، تم نے لوگوں کو نماز سے دور کرنا ہے، تم نے نماز کے دوران وسوسات پیدا کرنے ہیں، تم نے محبتوں کو ختم کر دینا ہے، تم نے گناہ کے اوپر مارنا ہے، تم نے زنا کروانا ہے، تم نے شراب پلوانی ہے۔ اس طرح ڈیوٹیاں لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو رخصت کر دیتا ہے، سارا دن اس کے چیلے، اس کے شاگرد، اس کی اولاد، اس کی نسل لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ شام کے وقت آ کر کے اپنے گرو کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کو سارے دن کی کارکردگی سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے اسے زنا کروا لیا، شیطان کہتا ہے تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے فلاں آدمی سے چوری کروا لی،
شیطان کہتا ہے کوئی گناہ نہیں کیا تم نے، کوئی عمل نہیں کیا، تمہارا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں نے اس کو نماز سے دور کر دیا، کہتا ہے تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں اللہ کی نافرمانی پر اس فلاں آدمی کو ڈال دیا، شیطان کہتا ہے تمہارا بھی کوئی کام نہیں ہے، تم نے بھی کچھ نہیں کیا۔ لوگ وہ شیطان کے چماٹے چیلے اپنے کرتوت بیان کرتے ہیں، اپنے سارے دن کی کارگزاری بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شیطان کا چیلا کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی، محبتیں ختم کروا دی، نفرتیں پیدا کر دی، حتیٰ کہ اتنا ان کو اکسایا، اتنا بہکایا، ان کے درمیان جدائی ڈال دی، طلاق تک نوبت آ گئی، طلاق دلوا دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب یہ شیطان اپنے گرو کو اپنے دن کی کارگزاری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے محبت کو توڑ دیا، خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی، شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنے گلے سے لگاتا ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تم نے کیا ہے، تم نے اصل کام کر کے دکھایا ہے کہ محبتوں کو ختم کر دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ شیطان کوشش کرتا ہے محبتوں کو ختم کرنے کی، دوریاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث، شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے، انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے، ذکر کو بھلا دے، اللہ کی یاد سے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، یہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ نماز سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا حکم دیا، اے نبی یہ آپ نے خود بھی کرنا ہے، اپنی امت کو بھی بتانا ہے، لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دینا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، مسجد کے اندر آ جاؤ، عبادت خانے کے اندر آ جاؤ، میں تمہیں ایک ضروری بات بتانا والا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگ، امت کے لوگ بیت المقدس کے اندر اکٹھے ہو گئے، مسجد اقصیٰ کے اندر آ گئے۔ جو لوگ مسجد اقصیٰ کے اندر جگہ نہ ملنے کی وجہ سے داخل نہ ہو چکے، وہ ڈیروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے تاکہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گفتگو کو سنا جائے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب ساری امت کے لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کر کے مجھے حکم دیا ہے کہ انسان شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنا لے۔ جو اللہ کے ذکر کو اپنا لیتا ہے وہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مثال دیتے ہیں اس آدمی کی مثال جو اللہ کے ذکر کو اپنا لیتا ہے، اسی آدمی کی طرح ہے جس کے پیچھے اس کا دشمن لگ جائے، اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہو، پیچھے پیچھے بھاگتا آ رہا ہو، قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، انسان اس کے آگے آگے بھاگتا ہے، اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بھاگتے بھاگتے اس کو ایک مضبوط قلعہ نظر آتا ہے، وہ آدمی اس قلعے کے اندر داخل ہو کر کے دروازے بند کر لیتا ہے، اس دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل یہی مثال اللہ کے ذکر کی ہے اور انسان کے دشمن شیطان کی ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی یاد سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان اللہ کے ذکر کے مضبوط قلعے کے اندر آ جاتا ہے، شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ ذکر یہ ایک مضبوط قلعہ ہے جس کی برکت سے انسان شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا دوست شیطان بن گیا، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، جس نے شیطان کو اپنا سجن بنا لیا، فَسَاءَ قَرِينًا، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت برا دوست ہے جو انسان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا شیطان کی ڈیوٹی ہے وہ انسان کو نماز سے دور کرتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسجد میں اذان دی جاتی ہے شیطان دوڑتا ہے، اذان کے کلمات کو سن کر کے بھاگتا ہے، وَلَهُ سُرَاتٌ نبی پاک نے فرمایا اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اتنی تیزی سے بھاگتا ہے، بھاگتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس جگہ تک بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے یہ پھر واپس پلٹتا ہے، اور جب نبی پاک فرماتے ہیں تکبیر کہی جاتی ہے نماز کے لیے یہ پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب تکبیر ختم ہوتی ہے یہ پھر واپس آتا ہے، حتیٰ یحول بین المرء وزوجہ، حتیٰ یحول بین المرء والصلاۃ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہ آدمی اور اس کے دل اور اس کی نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر اس کو یاد کرواتا ہے اذکر قضا اذکر قضا اذکر قضا۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ باتیں جو انسان نماز کے علاوہ یاد ہی نہیں کر سکتا، انسان کو بھول جاتی ہیں، وہ باتیں انسان کو شیطان آ کے نماز میں یاد کرواتا ہے، فلانی بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، پرانی بھولی ہوئی باتیں یاد کرواتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے وسوسے ڈالتا ہے حتیٰ کہ انسان اپنی نماز کو بھول جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے، اتنا انسان کو بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام تشریف فرما کے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول نماز کے اندر میرے اوپر شیطان حاوی ہو گیا حتیٰ کہ مجھے نماز سے غافل کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا میں نے کتنی نماز پڑھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی بندہ یہ کیفیت کو محسوس کر لے کہ شیطان اس کے دل اور اس کی نماز کے درمیان حائل ہو جائے، اس کو بھول جائے کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں 3 دفعہ اپنے بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے تھوک دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان کو نامراد کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کی شرارتوں سے محفوظ کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نبی کائنات علیہ السلام نے انسان کو بتایا، اپنی امت کو سمجھایا کہ شیطان کی شرارتوں سے کس طرح محفوظ رہنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو شیطان کی شرارتوں سے بچانا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام تشریف فرما، صحابہ فرماتے ہیں کھانے کا برتن اللہ کے رسول کے سامنے پڑا تھا، ہم ابھی انتظار میں تھے اللہ کے رسول ہمیں حکم دے اور ہم کھانا شروع کر دیں۔ ہم نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو دھکیلا جا رہا ہے، اور آتے ہی اس نے اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے جلدی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ شیطان اس لڑکی کے ذریعے سے اپنے اوپر اس کھانے کو حرام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جس کھانے کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کھانے میں سے اپنا حصہ نکالتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے سے شیطان کے حصے کو ختم کر دیتا ہے۔ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ آج ہمارے لیے اس کھانے کے اندر کوئی حصہ نہیں، اور اگر کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان بھی انسانوں کے ساتھ اس کھانے میں کھانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کھانے سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہو اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب تم گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لو گے شیطان اپنے چیلوں کو کہے گا آج رات اس گھر میں ہمارے رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، شیطان اس گھر سے نامراد ہو کے نکل جائے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سکھائے۔ صحابی رسول علیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے تھے، 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے، اچانک ان دونوں کو غصہ آیا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کوئی بات کہی، وہ غصے میں آ گیا، اتنا غصے میں آیا صحابی فرماتے ہیں اس کے گلے کی رگیں پھوٹ گئی، اس کا رنگ چہرے کا سرخ ہو گیا،
اپنی زبان سے غلط باتیں بکنے لگ گیا۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں ایک ایسی دعا یاد کرتا ہوں، مجھے ایک ایسی دعا یاد ہے کہ اگر یہ آدمی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان کی اس کے اوپر جو قوت ہے اس کو ختم کر دے گا، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ شیطان انسان کو غصہ دلوا کر کے لڑائیاں کروانا شروع چاہتا ہے، نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے۔ نبی پاک نے اسلام فرمایا اگر کسی کو غصہ آ جائے اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، شیطان کے تسلط کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی کائنات علیہ السلام نے ایک ذکر بتایا کہ جو بندہ اس ذکر کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات علیہ السلام نے مقرر کر دیا، ڈیوٹی لگا دی، یہ مال ہے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی رات کا وقت وہاں پر پہرا دے رہے، سامان کا ڈھیر لگا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی پہرا دے رہے ہیں۔ اچانک دیکھا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا دور سے چلتا ہوا آیا، اس نے چپ کر کے اس سامان میں سے اپنے بوڑے کو بھرنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے دیکھا، میں نے اس کو ڈانٹا، پکڑ لیا کہ تم بیت المال کے مال میں سے چوری کر رہے ہو، مسلمانوں کے مال کو چرا رہے ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا، میں نے کہا میں صبح کے وقت تجھے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ مجھے منتیں کرنے لگ گیا، میری سماج سے کرنے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو بہانے لگ گیا، کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب آدمی ہوں، گھر بچوں کا راشن لے کے جانا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے ایسی ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالی، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نماز کے وقت اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات ہوئی، نبی کائنات علیہ السلام کو واقعہ ذکر کرتا ہوں، اللہ کے رسول رات کے وقت پہرا دے رہا تھا، ایک آدمی آیا، خاموشی سے مال اٹھا کے بورے میں ڈالنا شروع کر دیا، میں نے پکڑ لیا، اس نے منتیں کی، سماجتیں کی، رونا شروع کر دیا، مجھے ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ توجہ کرنا، توجہ سے بیٹھنا، آج رات کو دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات ہوئی، میں پھر انتظار میں ہوں، اس سامان کے گرد پہرا دے رہا ہوں، اسی انتظار میں ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ آئے گا۔ کچھ وقت گزرا، میں نے دیکھا وہی آدمی اپنے ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے، آ کر کے خاموشی سے اس نے سامان اٹھایا، تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیا، میں نے پھر پکڑ لیا، میں نے کہا صبح کے وقت اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کروں گا، اللہ کے رسول کے سامنے تجھے لے کر جاؤں گا، مسلمانوں کا سامان چوری کرتے ہو۔ اس نے پھر رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیے، منتیں سماعتیں کرنی شروع کر دی، کہتا ہے غریب بچے ہیں، بچے گھر میں بھوکے ہیں، غریب آدمی ہوں، کھانے کے لیے گھر میں راشن نہیں ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دوبارہ آیا تھا، میں نے پکڑا، لیکن اس نے ایسی باتیں کی، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ آج رات پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر اسی انتظار میں تھا، رات کے وقت وہ آدمی پھر آیا، اس نے سامان اٹھا کے تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیا، میں نے پھر پکڑ لیا، میں نے کہا اللہ کی قسم آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول کے دربار میں ضرور پیش کروں گا۔ 2 دفعہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو تیسری دفعہ پھر آ چکا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب تیسری رات میں نے اس کو پکڑا اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا، اس نے آگے سے مجھے کہا ابو ہریرہ میں تجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت بتا دیتا ہوں، اگر تم اس قرآن کی آیت کو رات کے وقت پڑھ لو تو تمہارے اس سامان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ مقرر کر دے گا۔ اگر تم اس آیت کو پڑھ لو تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات تمہیں شیطان کی شرارتوں سے محفوظ کر لے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کے کہا بتاؤ مجھے کون سی آیت ہے؟ اس نے مجھے کہا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت کریمہ ذکر کی ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔
اگر تم رات کے وقت اپنے مال و متاع کے اوپر اس آیت الکرسی کو پڑھ کے پھونک مار دو، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس سامان کی حفاظت کرے گا، چوروں سے ڈاکوؤں سے اللہ تعالیٰ اس سامان کو محفوظ کر لے گا، اور ساری رات اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کی شرارتوں سے محفوظ کر لے گا۔ صبح ہوئی، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، اللہ کے رسول تیسری دفعہ وہ چور آیا تھا، میں نے اس کو پکڑا، میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے ایک آیت بتاتا ہوں، اس آیت کی برکت سے اللہ تجھے شیطان کی شرارتوں سے محفوظ کر لے گا۔ جب اس نے مجھے قرآن کی آیت بتائی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ اللہ کے رسول مجھے علم نہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ شیطان تھا جو 3 راتوں تک مسلسل آتا رہا، جھوٹا ہونے کے باوجود، شیطان ہونے کے باوجود تمہیں ایک ایسا نسخہ دے دیا ہے جو نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے، نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کی آخری حدیث آمینہ کے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا دہراتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انسان کے 100 درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال میں اس دعا کی برکت سے 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال میں سے 100 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر آخری بات، بڑی اہم ترین بات ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شام کا سورج ڈھلنے تک اس انسان کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی برکت سے ہم شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل